دریا کے کنارے ایک خوبصورت اور دلکش عمارت تھی جس کی منقش دیواروں سے شان و شوکت ٹپکتی تھی۔ اس عمارت کی مشرق کی جانب ایک مسجد تھی جس کے دونوں مینار بڑے وقار سے سر اٹھائے کھڑے تھے۔ مسجد کی تعمیر میں نفاست کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ آج اس مسجد میں غیر معمولی ہجوم تھا۔ ممتاز علماء اکرام، امراء اور اہم شخصیات بھی موجود تھیں۔ آج اس مسجد کا باقاعدہ افتتاح ہونا تھا۔ نماز کا وقت ہوا تو نمازیوں نے صفیں باندھ لیں۔ اس موقع پر یہ تجویز سامنے آئی کہ مسجد کے افتتاح کے دن نماز کی امامت ایسا شخص کرے جو صاحب ترتیب ہو، یعنی جس کی کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو اور اس نے تمام نمازوں کو ترتیب سے وقت مقررہ پر ادا کیا ہو۔ یہ سننا تھا کہ سناٹا چھا گیا۔ شاید کوئی بھی اس کڑے معیار کے مطابق خود کو امامت کے قابل نہیں پاتا تھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر ایک جوان سال شخص، بڑا گندمی رنگت کے حامل، اس دراز قد شخص کا جسم مضبوط اور گٹھا ہوا تھا اور اس کے بھرے بھرے چہرے پر قدرے خمدار ناک بڑی بھلی محسوس ہوتی تھی اور اس کی بڑی بڑی روشن آنکھوں سے ذہانت جھلکتی تھی۔ اس شخص نے انکسار سے کہا، الحمدللہ، میں صاحب ترتیب ہوں۔ تمام حاضرین کی ستائشی اور رشک بھری نظریں اس شخص کی جانب اٹھ گئیں۔ یقیناً امامت ایسے ہی شخص کو کرنی چاہیے تھی۔ وہ شخص وقار کے ساتھ آگے بڑھا اور امام کی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ اقامت پڑھی گئی اور اس شخص نے تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے۔ سرنگا پٹم کی مسجد اعلیٰ میں نماز کی امامت کرنے والے یہ جوان سال رہنما تھے، عالم اسلام کے عظیم، جرأت مند اور صاحب تدبیر بطل جلیل ٹیپو سلطان، جن کی پوری زندگی جہد مسلسل سے عبارت ہے۔ ٹیپو سلطان کو عام لوگ محض ایک جنگجو سپہ سالار کی حیثیت سے جانتے ہیں جو بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، لیکن ٹیپو سلطان محض ایک جنگجو سپہ سالار نہ تھے، وہ ایک ذی علم اور علم دوست شخصیت کے مالک بھی تھے۔ وہ بہترین انتظامی صلاحیتوں کے حامل تھے۔ انہوں نے نہ صرف جنگی نقطہ نظر سے اپنی سلطنت کو مستحکم بنایا اور اس کا دفاع کیا، بلکہ فلاحی اعتبار سے بھی نہایت اہم اور منفرد اقدامات کیے۔ وہ غیر معمولی خودداد ذہانت کے مالک تھے۔ ہر شعبے میں ان کی جدت اور اختراع پسندی کے باعث نت نئی راہیں کھلتی چلی گئیں اور ان کی رعایا پر آسودگی اور خوشحالی کے در واہ ہو گئے۔ ٹیپو سلطان وسیع النظر اور دوربین شخصیت تھے۔ انہوں نے عالم اسلام کو متحد اور یکجا کرنے کی ہر ممکن کوشش بھی کی اور اس غرض سے مسلم ممالک کے ساتھ صرف جنگی روابط ہی قائم نہیں کیے بلکہ ان کے ساتھ تجارتی مراسم کو بھی فروغ دیا۔ یقیناً ٹیپو سلطان ایک نابغہ روزگار شخصیت تھے۔ آپ یہ سن رہے ہیں سٹوری برڈ کے اوپر۔ ٹیپو سلطان کی زندگی کے سربستہ رازوں کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ٹیپو سلطان کا پورا نام فتح علی ٹیپو سلطان ہے۔ ان کے والد کا نام حیدر علی اور والدہ کا نام فخر النساء تھا۔ ٹیپو سلطان کے نام فتح علی میں ان کے والد حیدر علی اور دادا فتح محمد دونوں کے نام شامل ہیں۔ ان کے والد حیدر علی نے ان کے نام میں ٹیپو سلطان کا اضافہ ارکاٹ کے ایک بزرگ حضرت ٹیپو مستان ولی سے عقیدت کے باعث کیا۔ ٹیپو سلطان کے سنہ پیدائش میں اختلاف ہے، تاہم بیشتر مورخین کا خیال ہے کہ ٹیپو سلطان کی درست تاریخ پیدائش 13 صفر المظفر 1165 ہجری بمطابق 21 دسمبر 1751 عیسوی ہے۔
عالم اسلام کے اس عظیم جرنیل کی پیدائش بنگلور سے تقریباً 22 میل دور ایک قصبے دیوان حلی میں عمل میں آئی۔ اس مقام کا نام بعد میں ٹیپو سلطان نے یوسف آباد رکھ دیا تھا۔ ٹیپو سلطان کے آباء و اجداد کے متعلق روایت ہے کہ وہ قریشی نسل تھے اور غالباً 16ویں صدی عیسوی کے اواخر میں برصغیر پہنچے۔ اس خاندان کے ایک فرد شیخ ولی محمد جنوبی ہند آئے۔ شیخ ولی محمد کے بیٹے محمد علی تھے جو ٹیپو سلطان کے پردادا تھے۔ محمد علی کے بیٹوں نے، جن میں ٹیپو سلطان کے دادا فتح محمد بھی شامل تھے، فوج کی ملازمت کا پیشہ اختیار کیا۔ جب فتح محمد کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے شہباز اور حیدر کم سن تھے۔ ان بچوں کی والدہ بنگلور اور پھر سرنگا پٹم منتقل ہو گئیں۔ حیدر علی نے بھی بڑے ہو کر فوج کی ملازمت اختیار کی۔ ان کے جوہر خاص طور پر 1749 عیسوی میں 28 برس کی عمر میں کھلے جب انہوں نے ایک جنگ میں غیر معمولی شجاعت کا ثبوت دیا۔ اس جنگ کے تقریباً 2 برس بعد ٹیپو سلطان کی پیدائش عمل میں آئی۔ حیدر علی نے اپنے پیارے فرزند کی تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام کیا۔ ننھے ٹیپو کو قرآن کریم، فقہ، عربی، فارسی، فرانسیسی، انگریزی اور کنٹری کی زبان کی تعلیم دی گئی۔ اس زمانے میں اردو بھی رائج ہو رہی تھی، اس کا بھی علم حاصل کیا۔ ٹیپو کے اساتذہ میں علی حسین اور نصر الدین اختر ترک شامل ہیں۔ دینی اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ فنون حرب کی تعلیم و تربیت کا خاص اہتمام کیا گیا۔ ان تمام علوم و فنون کے نامور اساتذہ کی خدمات حاصل کی گئیں۔ ان اساتذہ کی خصوصی توجہ، لگن اور محنت کے نتیجے میں ٹیپو نے بہت جلد شہ سواری، تیغ زنی، نیزہ بازی، تیر اندازی، بندوق چلانے، بانک، بوٹ، لکڑی، پیراکی، کشتی اور دو بدو جنگ لڑنے میں مہارت حاصل کر لی۔ بعد کے ادوار میں ٹیپو سلطان نے فن حرب میں مزید کمال حاصل کیا، حتیٰ کہ فنون حرب پر فتح المجاہدین جیسی جامع کتاب لکھی۔ ٹیپو سلطان نے خطاطی کے فن پر بھی عبور حاصل کیا تھا اور علم حکمت کے اعتبار سے بھی ان کا درجہ بہت بلند تھا۔ ان کے کتب خانے سے ایک کتاب رسالہ در طرز خط محمدی کے نام سے ملی، جس میں خطاطی کے بارے میں ٹیپو سلطان کے وضع کردہ اصول درج تھے۔ سلطان فن مصوری کے بھی ماہر تھے۔ علم نجوم پر بھی سلطان نے ایک کتاب تصنیف کی تھی۔ ٹیپو سلطان نے ایسے عہد میں ہوش سنبھالا جب برصغیر پاک و ہند کی عظیم اسلامی مملکت سیاسی خلفشار کا شکار ہو چکی تھی۔ مغل حکمران اورنگ زیب عالمگیر کی وفات کے بعد جگہ جگہ خود مختار ریاستیں وجود میں آ چکی تھیں اور ان میں کشاکش جاری تھی۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر انگریز ایک تجارتی ادارے ایسٹ انڈیا کمپنی کے بھیس میں اپنا جال پھیلا چکے تھے۔ سنہ 1746 عیسوی میں بنگال سے اودھ تک انگریزوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی کی دور رس نظروں نے اس محیب خطرے کو بھانپ لیا تھا، جو بعد میں 1857 کی جنگ آزادی کا باعث بنا اور جس کے نتیجے میں انگریز برصغیر کے سیاہ و سفید کے مالک بن بیٹھے۔ چنانچہ انہوں نے نوآبادیات پسند سامراج کی راہ روکنے کے لیے خود بھی جدوجہد شروع کر دی تھی اور اپنے باصلاحیت فرزند ٹیپو سلطان کو بھی اس عظیم مقصد کے لیے تیار کرتے رہے۔ ٹیپو سلطان کو اپنی غیر معمولی شجاعت اور جنگی مہارت کا مظاہرہ کرنے کا موقع کم سنی ہی میں مل گیا۔ ان کے والد حیدر علی نے 1766 عیسوی میں مالابار پر حملہ کیا تو انہوں نے نوجوان ٹیپو کو بھی اس مہم میں ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ اس وقت ٹیپو کی عمر صرف 15 برس تھی۔ حیدر علی نے بڑنور کے جنوب میں
کوہستانی علاقے بالم پر حملہ کیا۔ وہاں کے حاکم کو شکست ہوئی، لیکن اس نے اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور گھنے جنگل میں پناہ لے لی۔ اس موقع پر ٹیپو صرف 1000 سپاہی لے کر گھنے اور تاریک جنگل میں بے دھڑک داخل ہو گئے اور بالم کے حاکم اور اس کے ساتھیوں کو جا لیا۔ یہ لوگ پالیگار کہلاتے تھے۔ پالیگاروں نے مجبوراً اطاعت کا یقین دلایا۔ ان کی دیکھا دیکھی مالابار کے دیگر جاگیرداروں نے بھی حیدر علی کو اپنا فرما روا تسلیم کر لیا۔ حیدر علی اپنے بہادر فرزند کی اس کارکردگی سے اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے نوجوان ٹیپو کو 200 سواروں کا کماندار مقرر کر دیا۔ انگریز حیدر علی کی بڑھتی ہوئی طاقت سے سخت خائف تھے۔ انہوں نے مرہٹوں اور نظام حیدرآباد دکن کو ساتھ ملا کر سلطنت میسور پر چڑھائی کر دی۔ پہلی اینگلو میسور جنگ کا آغاز 1767 عیسوی میں ہوا۔ حیدر علی مرہٹوں کو اس اتحاد ثلاثہ سے الگ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر انہوں نے جون 1767 عیسوی میں ٹیپو سلطان کو نظام الملک حیدرآباد دکن کے پاس تحائف دے کر بھیجا۔ ٹیپو سلطان نے اتنے سلیقے سے گفتگو کی کہ نظام حیدر علی کے ساتھ مل کر انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ٹیپو کو مدراس کی طرف پیش قدمی کا حکم ملا۔ وہ مدراس پہنچ کر مخالفوں کی سرکوبی کر رہے تھے کہ انہیں ان کے والد نے واپس بلا لیا۔ جب انگریزوں نے بنگلور پر قبضہ کر لیا تو ٹیپو کو ان کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا گیا۔ پھر حیدر علی بھی پہنچ گئے۔ دونوں بہادر باپ بیٹے نے مل کر پوری قوت سے حملہ کیا۔ ٹیپو کے حملوں میں ایسی شدت تھی کہ انگریز توپیں چھوڑ کر بھاگے اور قلعے میں محصور ہو گئے۔ ٹیپو ان کا تعاقب کرتے ہوئے قلعے میں جا پہنچے۔ انگریز قلعہ چھوڑ کر ساحل کی طرف بھاگے اور راستے میں ٹیپو کی فوج کے ہاتھوں یا تو مارے گئے یا قیدی بنا لیے گئے۔ انگریزوں سے لڑائی ختم ہوئی تو مرہٹوں نے نومبر 1769 عیسوی میں میسور پر حملہ کر دیا۔ حیدر علی نے ٹیپو سلطان کو حکم دیا کہ دشمن کو زچ کر دیا جائے۔ چنانچہ ٹیپو سلطان نے مرہٹوں کی رسد کے راستے بند کر دیے۔ دشمن کو نہ پانی مل سکا نہ گھوڑوں کے لیے چارہ۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ فروری 1770 عیسوی میں حیدر علی نے مرہٹوں کی پیش قدمی روکنے کے لیے ٹیپو کو واپس بلا لیا۔ مرہٹوں نے جنگ شروع کر دی۔ حیدر علی ملکوٹا میں تھے۔ وہ سرنگا پٹم پہنچ گئے، لیکن افراتفری میں ٹیپو ان سے الگ ہو گئے۔ حیدر علی سرنگا پٹم میں سخت بے چین تھے کہ ٹیپو کی کوئی خبر نہیں مل رہی تھی، لیکن آخرکار ٹیپو ایک مفلس سبزی فروش کے بھیس میں سرنگا پٹم پہنچ گئے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹیپو موقع کی مناسبت سے کس قدر درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ مرہٹوں نے 33 دن تک سرنگا پٹم کا محاصرہ کیے رکھا۔ آخر مرہٹے رسد کی کمی کی وجہ سے محاصرہ اٹھانے پہ مجبور ہو گئے۔ نومبر 1772 عیسوی میں مرہٹوں کے پیشوا مادھوراؤ کی وفات کے بعد حیدر علی نے ٹیپو کو مرہٹوں سے مقابلے کے لیے پھر بھیجا۔ ٹیپو نے مرہٹوں سے سیرا، مداگری، گوام کونڈا اور دیگر علاقے چھین لیے۔ انگریزوں سے دوسری لڑائی 1780 عیسوی میں ہوئی، جو دوسری اینگلو میسور جنگ کہلاتی ہے۔ حیدر علی 90,000 سپاہیوں کے ساتھ کرناٹک پہنچ گئے۔ ٹیپو ساتھ تھے۔ انگریز سپہ سالار ہیکٹر منرو کانجی ورم پہنچ کر کرنل بیلی کی فوج کا انتظار کرنے لگے۔ حیدر علی نے ٹیپو کو 10,000 سپاہی دے کر کرنل بیلی کی فوج پر حملے کے لیے بھیجا۔ ٹیپو نے کانجی ورم سے 15 میل پہلے ہی کرنل بیلی کی فوج پر حملہ کر دیا۔ کانجی ورم سے 9 میل دور رات میں اس قدر شدید گولہ باری کی کہ کرنل بیلی نے ہتھیار ڈال دیے۔ 4,000 یورپی سپاہیوں میں سے صرف 200 سپاہی زندہ بچے، جنہیں قیدی بنا لیا گیا۔ انگریزوں نے اعتراف کیا کہ اس وقت تک انگریزوں پر ہندوستان میں لگنے والی یہ شدید ترین ضرب تھی۔ ٹیپو سلطان نے انگریز قیدیوں سے بڑا نرم سلوک کیا۔
ہر قیدی کو کپڑے اور رقم دی، پھر انہیں سرنگا پٹم بھیج دیا۔ انگریز سپہ سالار ہیکٹر منرو نے مایوس ہو کر مدراس واپسی کا فیصلہ کیا۔ بھاری توپیں اور گولہ بارود واپس لے جانا مشکل تھا، چنانچہ انگریز یہ سامان ایک بڑے تالاب میں پھینک گئے۔ اس کے بعد ٹیپو نے ارکاٹ، ست گڑھ، تیاگ گڑھ فتح کیے۔ اس اثناء میں مغربی محاذ پر مالابار میں انگریزی فوج کی کامیابیوں کی خبریں ملیں۔ ٹیپو کو اس محاذ پر بھیج دیا گیا۔ ٹیپو نے انگریزوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ وہ انگریزوں پر دن بھر گولہ باری کرتے رہے، حتیٰ کہ شام کو دریائے پونانی پر پہنچ گئے۔ انگریز دریا عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ٹیپو نے بھی دریا پار کیا اور شہر پونانی کی ناکہ بندی کر دی۔ اس دوران میں ٹیپو کو اپنے والد حیدر علی کی وفات کی اندوہناک اطلاع ملی۔ 6 دسمبر 1782 کو حیدر علی کا انتقال ہوا۔ ٹیپو سلطان اطلاع ملنے پر خاموشی کے ساتھ چکملور پہنچ گئے، جہاں حیدر علی کا لشکر ٹھہرا ہوا تھا۔ ٹیپو سلطان نے خود ہدایت کی تھی کہ ان کا رسمی استقبال نہ کیا جائے۔ 26 دسمبر 1782 عیسوی کو ٹیپو سلطان کی مسند نشیدی عمل میں آئی۔ اب وہ اس وسیع سلطنت کے حکمران تھے جسے ان کے والد حیدر علی نے بڑے تدبر، حوصلے اور جرأت کے ساتھ حاصل کیا تھا۔ ٹیپو سلطان نے اقتدار سنبھالتے حکم دیا کہ فوجیوں کی تنخواہیں اور واجبات فوراً ادا کر دیے جائیں۔ انہیں اس بات کا بخوبی احساس تھا کہ انہیں بہت سے حریفوں سے برسرِ پیکار ہونا ہے اور آئندہ تمام معرکوں میں کامیابی کے لیے انہیں مضبوط فوج درکار ہوگی۔ چنانچہ ٹیپو سلطان نے ایک فرانسیسی افسر کو خصوصی ذمہ داری سونپی کہ وہ ان کی فوج کو جدید خطوط پر منظم کرے۔ ٹیپو سلطان نے ایک اور اہم فیصلہ یہ کیا کہ سامان خوردنوش اور دیگر اشیاء کی قیمتیں از خود مقرر کرنے کا پرانا دستور منسوخ کر دیا۔ اس کے نتیجے میں فوج کو رسد کی فراہمی افراد کے ساتھ ہونے لگی۔ مشرقی محاذ پر انگریزوں نے پیش قدمی کی تو ٹیپو خود فوج لے کر روانہ ہوئے اور زبردست حملہ کر کے دشمن کو ونڈی واش اور کرنگولی سے پسپائی پر مجبور کر دیا۔ انگریزوں نے تیاری کر کے بڑنور کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ جولائی 1783 عیسوی میں ٹیپو ایک بڑی فوج کے ساتھ آندھی اور طوفان کی مانند بڑنور کی سرحد پر جا پہنچے۔ انہوں نے حیدر گڑھ اور کیول درگ پر قبضہ کر لیا، پھر بڑنور شہر پر تسلط قائم کر کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ 13 مقامات پر توپیں نصب کر دیں اور گولہ باری شروع کر دی۔ چند ہی دنوں میں انگریز فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ انگریزوں نے ایک معاہدہ کر کے قلعہ چھوڑنا چاہا، لیکن خود ہی اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، جس پر ٹیپو کی فوج نے دشمن کو گھیر کر مارنا شروع کر دیا۔ آخر انگریز فوج معافی کی خواستگار ہوئی، لیکن انگریزوں نے چالاکی یہ دکھائی کہ قلعے میں جتنا خزانہ تھا اسے بھیڑ بکریوں، مرغوں، کتوں تک کے جسموں میں چھپا کر لے جانے کی کوشش کی۔ ٹیپو کو یہ اطلاعات مل گئیں۔ انہوں نے تلاشی لینے کا حکم دیا اور تقریباً 40,000 سونے کے سکے صرف افسروں ہی کے پاس سے برآمد کر لیے گئے۔ انگریزوں نے معاہدے کی پھر خلاف ورزی کی اور عوامی ذخائر لوٹ لیے، سرکاری دستاویزات جلائیں اور میسور کے جنگی قیدیوں کو آزاد نہ کیا۔ چنانچہ ٹیپو نے انہیں ہتھکڑیاں لگوا کر چیتل درگ بھیج دیا۔ بڑنور سے ٹیپو سلطان بنگلور پہنچے۔ وہاں انگریزوں نے خود کو قلعے میں محصور کر لیا۔ قریب تھا کہ یہ قلعہ بھی فتح ہو جاتا۔ انگریزوں اور فرانسیسیوں میں جنگ بندی ہو گئی، چنانچہ فرانسیسی فوج ٹیپو کی مدد سے پیچھے ہٹ گئی۔ 11 مارچ 1784 عیسوی کو ٹیپو سلطان اور انگریزوں کے مابین صلح کا معاہدہ ہوا۔ ایک ذمہ دار انگریز افسر لارڈ میکارٹنی نے خود اعتراف کیا کہ اگر یہ معاہدہ نہ ہوتا تو ہم اپنے مصارف کے بوجھ تلے ڈوب جاتے۔ معاہدے کے مطابق فریقین نے مفتوحہ علاقے واپس کر دیے۔ ادھر انگریزوں سے جنگ ختم ہوئی، ادھر مرہٹوں کے مذہبی پیشوا نانا فرنویس نے میسور پر حملے کے لیے نظام حیدرآباد دکن